بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ محترمہ نہید درانی کے چیئرمین EOBI تقرری کے بعد میں نے 3 ولاگ کیے اور میں نے اس میں آپ سے رائے مانگی کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ محترمہ کی خدمت میں آپ کے کون کون سے مسائل پیش کیے جائیں۔ آپ نے کمنٹ باکس میں لکھے، واٹس ایپ پہ بھی لکھے دوستوں نے، تو میں نے ان کی ایک فہرست مرتب کی اور آج وہ تمام مسائل ان کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے صرف اتنی استدعا ہے کہ خدا کے لیے اس ویڈیو کو ایک تو مکمل سنیے گا تاکہ اگر کوئی مسئلہ رہ گیا ہو تو ضرور نشاندہی کیجیے گا۔ نمبر 2، اس کے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجیے گا تاکہ چیئرمین صاحبہ تک آپ کے کومنٹس اور آپ کی یہ ویڈیو پہنچنی ہے اور انہوں نے یہ ویڈیو سننی بھی ہے اور پہنچنی بھی ہے ان تک۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو محترمہ ناہید شاہ درانی صاحبہ کو بطور چیئرمین EOBI تقرری پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو درپیش چیلنجز ہیں ان پر ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ان کا چیلنج ہوگا، درپیش چیلنج، وہ ہوگا کہ EOBI کے اندر جو لوگ ادھر ادھر سے آئے ہوئے ہیں دوسرے محکمہ جات سے اور وہ EOBI کے ملازم نہیں ہیں، ان ملازمین سے EOBI کی جان چھڑوانا سب سے بڑا اہم مسئلہ۔ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم موجود ہے، اس حکم پر ایک عمل درآمد کرنا ہے اور EOBI کے جینون ملازمین کو جو ہے وہ EOBI کے عہدوں پر لے کے آنا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ EOBI کے اندر جو کرپشن ہے اور کرپٹ مافیا ہے، اس سے جان چھڑوانا۔ کرپٹ مافیا کے ساتھ ساتھ EOBI کے اندر نااہل لوگ گھسے ہوئے ہیں، ان نااہل لوگوں کو یا تو اہل بنانا یا پھر ان نااہلوں سے جان چھڑوانا۔ یہ 2 بڑے اہم مسائل ہیں جو محترمہ نہید شاہ درانی صاحبہ کو درپیش ہوں گے۔ اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ فنڈز کی کمی کا ہے۔ EOBI کے پاس اگرچہ فنڈز اربوں میں ہیں لیکن نئے فنڈ جنریٹ نہیں ہو رہے اور حالیہ سالوں میں EOBI کی کنٹریبیوشن میں کمی آئی ہے اور مزید کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور چونکہ فیلڈ سٹاف کم ہے اور فیلڈ سٹاف جو ہے وہ کام نہیں کرتا، اور اس وجہ سے وہ پھر بھتہ خوری الگ سے ایک موضوع ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر ہم تنقیدی بات نہیں کر رہے، صرف نشاندہی کر رہے ہیں، تو EOBI کے فنڈز کی کمی کو پورا کرنا اور مزید فنڈز جنریٹ کرنا، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ اس کے لیے ان کو ایک تو فیلڈ سٹاف کو جو ہے اس کو ایکٹیو کرنا، جہاں نہیں ہے نیا پیدا کرنا، اور پھر صنعت کاروں کو ملاقاتیں کر کے ان کو یہ کہنا کہ وہ مزید لوگوں کو رجسٹر کروائیں اور کنٹریبیوشن جہاں رہ گیا ہے وہ جمع کروائیں، سابقہ جمع کروائیں، ان کو راضی کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے جو ان کو کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہے جناب EOBI کے پینشنرز کی پینشن میں اضافہ کرنا۔ چونکہ پچھلے 2.5 سال سے اضافہ نہیں ہوا تو ظاہر ہے غربت بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور مشکلات بڑھ گئی ہیں، تو اس لیے فوری طور پہ EOBI کے پینشنرز میں اضافہ کرنا، اس کے لیے ایکچوریل ویلیویشن رپورٹ، پھر EOBI ٹرسٹیز کا اجلاس، پھر EOBI مینجمنٹ میں جانا، پھر یہ پورا ایک لیگل پروسیس فوری طور پہ کروانا۔ یقیناً یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو پرائرٹی کی بنیادوں پہ کرنے کی ضرورت ہوگی اور ان کو کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ EOBI کو چلاتا ہے بورڈ آف ٹرسٹیز، اور بورڈ آف ٹرسٹیز 2015 کے بعد ایڈ ہاکزم پہ پھر چل رہا ہے کہ وہ 2 سال کے لیے تشکیل دیا گیا تھا، اس کے بعد پھر اس کے بہت سارے ممبران ریزائن بھی کر چکے ہیں، تو اس لیے EOBI کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی تشکیل کے لیے وفاقی کابینہ کی منظوری بھی ہو چکی ہے۔ اس کو فوری طور پہ تشکیل کروانا، اثر نو تشکیل کروانا، یہ بھی محترمہ نہید شاہ درانی صاحبہ کے لیے ایک
چیلنج سے کم نہیں ہے۔ پھر ای او بی آئی کے اپنے ملازمین، ان کے حقوق، ان کی پینشن کے مسائل، ان کی پروموشن کے مسائل، ان کی وکٹمائزیشن، خاص طور پہ وکٹمائزیشن جو ہوئی ہے اور چلی جا رہی ہے، وہ اس کو دیکھنا اور ان کے مسائل حل کرنا۔ جب تک ای او بی آئی کے اپنے ملازم سکھی نہیں ہوں گے، میرٹ ان کے لیے لاگو نہیں ہوگا، اور چند مانگے تانگے کے لوگ جو ہے انہی کا اثر چلے گا، تو پھر ای او بی آئی ظاہر ہے پھر تو مسئلے حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرٹ پر ان کا کام کرنا یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پھر صنعت کاروں کو جو کم از کم تنخواہ والا فارمولہ ہے منیمم ویج بورڈ کی طرف سے 25,000 پہ جو کیا گیا ہے، اس کے مطابق کنٹریبیوشن جمع کروانے کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا، پھر صنعت کاروں کو اس کے لیے راضی کرنا تاکہ وہ فوری طور پہ جو آئندہ کا کنٹریبیوشن ہے وہ 25,000 روپے کے حساب سے داخل ہو۔ یہ بہت ضروری کام ہوگا۔ ای او بی آئی کے سٹاف میں بڑی کمی ہو گئی ہے، 700 ملازمین، ان میں روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی ملازم ریٹائر ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے نئی بھرتی نہیں ہو رہی ہے، تو ملازمین کی بہت زیادہ کمی ہے۔ ای او بی آئی کی شعبے میں نئے لوگوں کو بھرتی کرنا یہ بہت بڑا معاملہ ہے اور اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر جناب ای او بی آئی کے پینشنز کے مسائل ہیں، ان کو پینشن کی بروقت فراہمی، میسیجز کی ترسیل، بینک سروس کو بہتر کرنا، بائیو میٹرک کے حوالے سے مزید اقدامات کرنا، یہ ایک ایسا کام ہے جس کو کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ پھر ای او بی آئی کے ادارے میں ہیلپ لائن کا درست کرنا۔ ہیلپ لائن گھنٹوں آپ فون کرتے رہیں، فون ہی کوئی نہیں اٹھاتا، کوئی اٹھا لے تو گائیڈ لائن ہی کوئی نہیں کرتا۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ نااہل لوگ، پھر نااہلوں کو اہل کرنا، چلو اندھوں میں کانے راجے جیسے ہوتے ہیں، چلو، اور پھر اس ہیلپ لائن کو فعال کرنا سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ پھر جناب ای او بی آئی کی ویب سائٹ پر اثر نو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ای او بی آئی کا براؤشر شکیل احمد منگنی جو صاحب تشکیل دے گئے تھے، وہ ای او بی آئی کے جو ریٹائرڈ افسران ہیں ان کے ساتھ مل کے بکس وغیرہ شائع کر رہے تھے، کتابچے شائع کر رہے تھے، براؤشر شائع کر رہے تھے، وہ شائع کروانا تاکہ بر وقت اور صحیح رہنمائی ملے۔ اور ای او بی آئی میں جو سب سے بڑا اس وقت ایشو چل رہا ہے وہ ہے ای او بی آئی کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ جس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ اولڈ ایج گرانٹ لوگوں کو دے کے تنخواہ دیا گیا، اب ان کا وہ سرکولر جو ہے کل عدم ہو چکا ہے تاکہ ان کو پینشن مل سکے۔ اس حوالے سے ان پینشنز کے لیے جن کو اولڈ ایج گرانٹ دی گئی ہے یا جن کی ابھی تک ان کو پینشن نہیں ملی اور اولڈ ایج گرانٹ بن کے پڑی ہوئی ہے، انہوں نے وصول نہیں کی یا جو وصول کر چکے ہیں تمام لوگ، ان کے لیے اقدامات کرنا، ایک ایسا سرکولر جاری کرنا تاکہ تمام ریجنل آفس فوری طور پہ جو ہے وہ ان کے ڈاکومنٹس وصول کریں، ان کی درخواستیں وصول کریں اور ان کا کام شروع کریں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے، اس پر بھی قابو پانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہے جناب ای او بی آئی کمپلینٹ سیل قائم کرنا اور کمپلینٹ سیل کو فعال کرنا، ہیلپ لائن کو بھی اور کمپلینٹ سیل کو بھی، یہ دونوں کو معاملات درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہے جی ای او بی آئی پینشنز کو صحت کارڈ کی فراہمی، چونکہ ای او بی آئی کے بزرگ جو ہے وہ اس وقت عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں مختلف بیماری ان کو گھیرا ہوا ہے اور ان کی جسمانی حالت، ان کی ذہنی حالت، ان کی طبعی حالت کوئی بالکل درست نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان کو ای او بی آئی صحت کارڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چونکہ محترمہ جو ہے اس حوالے سے بہت زیادہ ہمدردی رکھتی ہیں تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ اس کو اٹیچ کروا دیں یا پھر سہارا انشورنس کو جو ہے وہ بحال کروا دیں، اس کا لیگل سٹرکچر موجود ہے تو اس کی بحالی کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ اہم ترین ایشو ہیں۔ اور پھر میچنگ گرانٹ کی بحالی کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ اگر وہ وفاقی حکومت کو کہیں تو ان کو لیٹر لکھیں کہ جناب ہماری گرانٹ بند کر دی گئی ہے، میچنگ گرانٹ بحال کی جائے، سابقہ گرانٹ بھی ہمیں دی جائے، اگر سابقہ نہیں دی جاتی نئی تو کم از کم شروع ہو جائے، یہ تو کم از کم شروع ہو جائے۔ پھر ای او بی آئی اور یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کا معاہدہ ہوا تھا سہولت کارڈ کے حوالے سے، تو ای او بی آئی سہولت کارڈ کی فراہمی کو یقینی بنانا، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ ایسا جتنا بڑا چیلنج نہیں ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور آلریڈی تمام چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں، صرف ترتیب لگانے کی ضرورت ہے،
کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو محترمہ کو درپیش ہوگا وہ ہوگا ای او بی آئی کے اندر میرٹ لاگو کرنا، کیونکہ ای او بی آئی کے اندر جب خود میرٹ لاگو نہیں ہوگا، افسران میں میرٹ لاگو نہیں ہوگا، پسند ناپسند کا معاملہ جو چلا ہوا ہے یہ ختم نہیں ہوگا، اور یہ جو باہر سے لوگ آ کے ای او بی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو واپس ان کے مدر انسٹیٹیوشن میں نہیں بھیجا جاتا اور ای او بی آئی کے اپنے لوگوں کو پروموٹ نہیں کیا جاتا، تب تک یہ سفید بارش بزرگ پینشنرز کی زندگیوں میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی ہے۔ اگر بہتری لانی ہے تو پھر یہ تمام تر اقدامات جو ہے وہ محترمہ نہید شاہ صاحبہ کے لیے ایک چیلنج کا درجہ رکھتے ہیں اور ان کو کرنے کی فوری طور پر ضرورت ہے۔ اگر یہ تمام تر اقدامات میری نظر میں نہیں کیے جاتے تو ای او بی آئی کا اپنا ادارہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اللہ پاک نے محترمہ کو نعمت خداوندی کے طور پہ اس ادارے کیا ہے، اور ہو سکتا ہے یہی جو ای او بی آئی کے بزرگوں کی خدمت ہے یہی آخرت میں بخشش کا سبب بن جائے، اور آپ جیسی نیک خاتون، آپ جیسی اچھی شہرت کی عامل بیوروکریٹ جو ہے اس ادارے میں آئی ہیں اور اب 22 گریڈ کے افسر ہیں، تو آپ سے بالا کوئی نہیں ہے، آپ ہی یہ کام کر سکتی ہیں۔ اور سب سے اہم کہ آپ کے پاس ول بھی ہے، تجربہ بھی ہے، اور پیچھے آپ کے پاس آپ کے اپنے جو پارٹی ہے اس کا جو ہے آپ کو ایک قوت نافذہ وہ بھی آپ کے پاس ہے۔ کوئی آپ کی جو ہے مخالفت مول نہیں لے سکتا، آپ کو پسے پش نہیں ڈال سکتا، آپ کے حکم کو وائلیٹ نہیں کر سکتا، آپ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ کام صرف اور صرف آپ کر سکتی ہیں، شاید ہی کوئی اور کر جائے تو کر